بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 96 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اعجاز۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں گجرانوالہ کے علاقہ تتلے علی میں۔ جی ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، یہ تتلے علی کی جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ جی ناظرین، میرا مطلب پروفیسر عامر رانا ایم فل اسکالر سے ہے، جو کہ تتلے علی لٹل اسکالر اسکول سسٹم میں عرصہ 10 سال سے تعلیم کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پھر 3 سال ایپکس کالج کاموں کی کیمپس میں بطور لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دی، اور اس وقت پنجاب کالج کوٹ بلال کیمپس میں تعلیم و تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم تتلے علی کے ایک ایسے پلیٹ فارم پر، ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں کہ جہاں پر ایف اے، ایف ایس سی اور میٹرک کے طلباء اور طالبات کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس پلیٹ فارم کا نام، اس ادارے کا نام ایف سی میڈیکل اینڈ کمپیوٹر کالج ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عامر رانا ایم فل اسکالر، اور آئیے ان سے کرتے ہیں کچھ سوالات اور جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم سے، اس ادارے سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے سر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ جی سر، آپ کو اس پلیٹ فارم پہ، اس ادارے میں کیسے شوق پیدا ہوا، اور کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے یہ کام شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فاسٹ 96 چینل ڈاکٹر محمد اعجاز صاحب، آپ کا بے حد شکر و ممنون ہوں کہ آپ کے توسط سے میں یہ بات، اپنا میسج جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو رہا ہوں۔ تو جہاں تک آپ کی کویسچن کی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا شوق کیسے پیدا ہوا، ہم نے اس کا کیوں لیا، تو اس کا آنسر بڑا سیدھا سا ہے کہ ہم یہاں تقریباً 15 سال سے میں یہاں ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اپنے علاقہ تتلے علی میں، جس میں 10 سال آپ نے بتایا لٹل اسکالر اسکول سسٹم، 3 سال ایپیکس گروپ آف کالجز کاموں کی کیمپس میں، اور اب ریسنٹلی جو میں جاب کر رہا ہوں تو پنجاب گروپ آف کالجز کوٹ بلال کیمپس میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے جو چیز نوٹ کی کہ جو یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے، یہ چل رہی ہے، چلتی رہے گی، بچے بچیاں یہ ایجوکیشن ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں اب بچے ہمارے اس علاقے کی، اگر پورے پاکستان کی بات چھوڑیں، صرف اپنے علاقے کی بات کریں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یہ ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن حاصل کر کے، اپنی ڈگریاں مکمل کر کے، اگر کوئی بچہ سائنس کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایم ایس سی کر کے، ایم فل کر کے گھر بیٹھا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یا اسی طرح اگر ایف سمپل اس نے پڑھا ہوا تو ایم اے تک ایم فل کر کے پھر بھی وہ گھر بیٹھا ہوا ہے۔ ایٹ دا لاسٹ اینڈ پہ بچے ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں نے جو چیز نوٹ کی، پھر وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے جو کرنے کے بعد ہمیں کوئی اچھا سورس آف انکم جو ہے نا وہ مل سکے۔ تو اس چیز پہ بڑا غور و فکر کیا کہ اور باہر کے ممالک میں جو اسٹڈی لیول ہے اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ڈفرینس میں نے جو نوٹ کیا۔ باہر کے ممالک میں جو اسٹڈی ڈفرینس ہے، اسٹڈی چل رہی ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ ان کا جو اسٹوڈنٹ بچہ ہے وہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ آپ نے 80 to 90% جو اپنی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ خود ہی برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس چیز کی کمی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ادارے کا جو سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے میں کوئی ایسا ادارہ قائم کریں جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شارٹ ٹرم میں وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا بزنس اسٹینڈ کر سکیں، یا فوراً بعد 1-2 سال فوراً بعد ڈگری کرتے ہی ٹھیک ہے جی وہ کسی اچھی پوسٹ پہ اچھی جاب کرنے کے قابل بن جائے۔ یہ ہمارا جو مین مقصد تھا کہ عام جو رہتی تعلیم ہے اس کا اب جو سکوپ ہے
وہ صرف میری نظر میں اس حد تک رہ گیا ہے کہ ہم جب بچیوں کا رشتہ وغیرہ کرتے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ ہمارا بچی نے ایم اے ایم ایس سی کی ہوئی ہے. باقی پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جاب وہ نہیں مل رہی، ٹھیک ہے جی، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جب پڑھ جاتے ہیں ایم اے ایم ایس سی کر جاتے ہیں پھر وہ کوئی بھی عام نوکری بھی نہیں کرتے، مطلب ریڑھی وہ نہیں لگا سکتے، فیکٹری وہ نہیں جا سکتے، وہ گھر بھوکے رہ لیں گے لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. اس کی بنسبت جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں. تو میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں فری بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ کوئی ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی جو ہے سکھا دیا جائے تاکہ وہ کم از کم اس قابل ہو سکیں کہ اپنا گھر چلا سکیں. تو یہ ہمارا جو مین جو مقصد تھا اس ادارے کو قائم کرنے کا وہ یہ تھا کہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ ہنر بھی بچوں اور بچیوں کو سکھا دیا جائے تاکہ وہ کم از کم معاشرے پہ بوجھ نہ بنے، ملک پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اس کو سپورٹ کرے. جی سر، جیسا کہ میں نے بھی دیکھا ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ادارہ اب بنا ہے. اس سے پہلے جو ادارے بن چکے ہیں، پلیٹ فارم جو بن چکے ہیں شارٹ ہینڈ کے، میں نے دیکھا ہے ادھر کمپیوٹر کے بھی اور میڈیکل کے بھی، وہ آپ کے لیے ایک چیلنجنگ کے طور پہ آ گئے ہیں، تو آپ ان کو کیسے فیس کریں گے؟ دیکھیں جی، کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ خود کے ساتھ جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جو بندہ خود کے ساتھ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے. آپ کے جو قریب آپ کے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ایک آپ کے اپنے اندر کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ نہیں ہو سکے گا، آپ فلاپ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ہم نے اس ڈر کو ختم کیا، ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ اسٹیپ لے لیا. یہ ہمارا سب سے پہلے کام ہے. سب سے پہلی ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے یہ سارے تمام خوف و خطرات کے باوجود ہم مین مارکیٹ میں، مین جو اس کا ہب ہے ایجوکیشن کا، وہاں بیٹھ گئے. یہ ایک چیز. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں بہت سارے ادارے دوسرے موجود ہیں، الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں سارے، لیکن ہمیں یہ سٹارٹ کیے ہوئے اپنا ادارہ آلموسٹ جو 2 ماہ ہونے کے قریب ہے. تو فرسٹ منتھ ہی الحمدللہ ہمیں جو رسپانس ملا والدین کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 150 پلس اسٹوڈنٹ ہمارے فرسٹ منتھ میں ہی انرول ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ والدین کا ہمارے ادارے پر، ہم پر کس لیول کا ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے الحمدللہ. یہ پلیئر جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد جو گاؤں ہیں آلموسٹ 70 دیہات اس کو لگتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا دیہات گاؤں موجود نہیں ہے جس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو، فیمیل ہو یا میل ہو. الحمدللہ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اولاد داد میں موجود ہیں. تو یہ ان کا رسپانس ہے، ٹھیک ہے جی. ان تک میسج ایک دفعہ پہنچ گیا ہے کہ صاحب نے ادارہ یہ بنا دیا ہوا ہے. سب سے پہلا نام کا شاہد افضال صاحب کا آتا ہے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس کے بعد عمران شاہ صاحب آتا ہے، آتے ہیں، ان کے زیر سرپرستی یہ ادارہ چل رہا ہے. تو جہاں جہاں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ پبلسٹی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. لوگوں کا اعتماد، عرصہ 25 سال 20 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں، بڑے بھائی ہم ہیں سب ابھی تک. تو وہ ان کا ٹرسٹ لیول پہلے الحمدللہ ہم پر تھا، اور اس کا ثبوت یہ ملا ہے کہ فرسٹ منتھ ہی الحمدللہ ایک ریکارڈ داخلہ جو ہم نے کر کے دکھا دیا. جی بہت بہتر ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ میڈیکل کورسز کے لیے آپ کتنی تعلیم اسٹوڈنٹس کے لیے لاگو کر رہے ہیں، کتنی تعلیم ہو، اور یہ کورسز کتنی مدت کے ہوتے ہیں، یہ ذرا ناظرین کو بتائیں. جی اس میں پہلے نمبر کی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی جو منیمم جو ایجوکیشن ہے نا میڈیکل کورسز کے لیے، کچھ کورسز وہ مخصوص ہیں صرف جو سائنس کے ساتھ بچے میٹرک پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، اور کچھ جو ڈسپلن میڈیکل میں وہ ایسے ہیں جس میں سائنس اور آرٹس دونوں ہی اسٹوڈنٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. منیمم جو ایجوکیشن ہے، اگر آپ نے ایجوکیشن کی بات پوچھی ہے تو منیمم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میٹرک پاس ہونا چاہیے بچے کو یا بچی کو، سائنس کے ساتھ اور آرٹس کے ساتھ.
کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں آرٹس والے اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈسپینسر آ جاتا ہے، RIT آ جاتا ہے، OTT، MLT، مڈ وائف، یہ آرٹس والے اسٹوڈنٹ بچے یا بچیاں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ جو کورسز ایسے ہیں جو صرف سائنس کے اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا آ جاتا ہے، LHB کا آ جاتا ہے، یہ کورسز جو ہیں صرف سائنس کے اسٹوڈنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن شارٹ یہی کہ منیمم ایجوکیشن میٹرک ہے اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایج لمٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ادھر سے آپ نے پھر MPhil PhD بھی کی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایج جو 30 پلس 40 پلس 50 کے راؤنڈ باؤنڈ ہے، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ منیمم ایجوکیشن کی تو حد ہے، میکسیمم کی کوئی نہیں، نہ ایج لمٹ ہے اور نہ ہی تعلیم کی کوئی حد۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کورسز جو میڈیکل جو سائنس کے جو کورسز ہیں میڈیکل سائنس کے، وہ کتنی مدت تک چلیں گے؟ کتنی دیر میں وہ کلیئر ایک اسٹوڈنٹ بچہ جو ہے وہ کر لے گا؟ اور آرٹس والا وہ کتنی مدت میں کلیئر کر لے گا اس کو؟ جی اس میں یہ چیز کامن ہے، چاہے آرٹس والا بچہ ہے چاہے سائنس والا بچہ ہے، اس کی جو ایک مکمل ڈیوریشن ہے وہ 2 سال ہے۔ یہ 2 سالہ ڈپلومے ہیں۔ کوئی بھی ڈپلوما کرتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کا، ڈسپینسر کا، لیب کا، آپریشن تھیٹر کا، ایکس رے ٹیکنیشین کا، مڈ وائف، LHB، یہ 2 سالہ ڈپلومے ہیں۔ 2 سال میں چاہے وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو یا FA ہو یا MA ہو، کوئی بھی، اس کے لیے 2 سال ہی کا یہ ڈپلوما ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بچہ MA ہے یا BA ہے وہ 1 سال میں کر لے گا، نہیں، یہ 2 سال ہی لگیں گے۔ 2 سال بعد ہے آپ کو اگر کلیئر ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل بھی تھیوری میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو ڈگری آپ کو ایشو کر دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے۔ جی سر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کمپیوٹر کورسز بھی کروا رہے ہیں، تو سر اس کمپیوٹر کورسز کے لیے کتنی مدت چاہیے اور کون کون سے کورسز آپ کروا رہے ہیں اور ان کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی جیسا کہ اسٹارٹ میں سر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الحمدللہ یہ اپنے علاقے کا واحد ٹیکنیکل کالج ہے جس میں ایک ہی چھت کے نیچے ہم میڈیکل کے سارے پیرامیڈیکل کورسز وہ کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیوٹر کے جو کورسز ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے جو ہمارے سارے کورسز ہیں وہ الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں۔ جو بچہ یہاں سے کمپیوٹر کا کورس کرتا ہے، چاہے وہ 3 منتھ کا کرتا ہے، 6 منتھ کا کرتا ہے، کوئی بھی ڈپلوما کرتا ہے، CCA آ جاتا ہے، اس میں آفس مینجمنٹ آ جاتی ہے، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، Amazon، فری لانسنگ، یہ سارے کورسز ہم کروا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے ایگزام بھی ہوں گے، گورنمنٹ کی طرف سے ایڈمیشن بھیجا جائے گا، رول سلپ آئے گی، سینٹر بنے گا، بالکل وہی پروسیجر ہوگا جو کہ میٹرک یا انٹر کے ایگزام کا ہوتا ہے۔ مطلب ایڈمیشن بھیجا جاتا ہے، پھر ان کا سینٹر بنتا ہے، پھر گورنمنٹ کا عملہ ہی اسٹاف ہی پیپر لیتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا بھی یہی ساتھ طریقہ کار ہوگا اور پھر ان کا ایک پیپر اور ایک پریکٹیکل ہوگا۔ تو جو بچہ یا بچی پیپر اور پریکٹیکل کلیئر کرے گا تو اس کو ہی گورنمنٹ جو ہے ڈگری ایشو کرے گی۔ یہ لوکل ڈگری نہیں ہوگی، مطلب ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے کہ جس کو مرضی ہم ڈگری جو ہے دے دیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ ایگزام میں بیٹھیں، ایگزام کلیئر کریں، پریکٹیکل میں بیٹھیں، پریکٹیکل کلیئر کریں، تو پھر ہی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ڈگری جو ہے وہ ایشو ہوگی۔ اور اس کے لیے جو تعلیم ایجوکیشن کی کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب کوئی ایک بندہ ان پڑھ ہے، اسکول کا بالکل وہ جانتے ہی نہیں ہے، میٹرک بھی پاس نہیں ہے، تو وہ بھی اگر یہ کمپیوٹر کورس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ نہ ایجوکیشن کی کوئی پابندی ہے، قید ہے، اور نہ ہی عمر کی کوئی پابندی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی بھی کسی بھی عمر میں کوئی بھی شخص جو پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے وہ کوئی بھی ڈپلوما یہ کر سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پلیٹ فارم میں اس ادارے میں صرف کمپیوٹر کورسز اور میڈیکل کورسز ہی کروا رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کورس کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جی الحمدللہ ابھی تک ہم یہ 2 جو ڈسپلن ہیں، پیرامیڈیکل کورسز اور کمپیوٹر کورسز، یہ ہم نے انیشلی طور پر سٹارٹ کیے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ بہت اچھا رسپانس ہمیں بہت تھوڑے ٹائم میں ملا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا انشاءاللہ مزید ایک جو ٹارگٹ ہے وہ بہت جلد یہ within 1 or 2 months اگست ستمبر میں انشاءاللہ ہم جو BS پروگرام ہے GC یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے ہم وہ جو ہے نا اناؤنس کر رہے ہیں، جس میں تمام BS آ جائیں گے، BS انگلش، BS اردو، BS IT، BS میتھس، BS اسلامک اسٹڈی،
یہ 4 ایئرس ڈگری ہوگی اور سیمیسٹر سسٹم میں. یہ ہم جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اگست یا ستمبر میں انشاءاللہ. تو جو بچے یا بچیاں ولنگ ہیں جنہوں نے انٹر کر لیا ہوا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اور یہ کہ اب تغلیالی میں اس پوری ہمارے علاقے میں بی ایس کوئی نہیں کروا رہا تو بچے اور بچیاں خاص طور پر بہت زیادہ ان کو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے تھے کاموں کی جانے میں اور گزرا جانے میں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی آسانی کے لیے ہم یہ اسٹیپ لینے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر سے بہت زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس فیلڈ میں بھی سنٹور کرے. جی سر، آپ اپنے علاقے کی عوام کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک اسٹوڈنٹس کو میسج کی بات آپ نے کی ہے تو میں بچوں کو بڑے ہی سادہ الفاظ میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جو روایتی تعلیم ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بلا شبہ وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ایف اے کریں، ایف ایس سی کریں، آئی سی ایس کریں، آئی کام کریں، کچھ بھی کریں، ادھر سے آپ ماسٹر ڈگری حاصل کریں. لیکن اگر آپ گھر بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ڈگری جنہوں نے کر لی ہوئی ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈگری صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہوتی ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر انکم کی بات کریں، جاب کی بات کریں تو وہ سے اسٹوڈنٹ میل اور فیمیل گھروں میں فری بیٹھے ہوں گے جو کہ ڈگریاں گھر میں سجائے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی نوکری ملے، وہ نہیں ملی. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ روایتی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. دور جو ہے زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ پرانا دور نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. ادھر سے آپ نے ایف اے میٹرک پاس کوئی آسانی سے گورنمنٹ جاب مل جاتی تھی. اب یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی بھی ہو گئے تو پھر بھی جو ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملے. زمانہ چینج ہو گیا ہے، زمانے کے ساتھ چینج ہونا چاہیے انسان کو. تو میسج میں یہی بچوں کو پہنچانا چاہوں گا کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے اس پر توجہ دیں. کمپیوٹر کورسز کر لیں، پیرامیڈیکل کورسز کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. صرف تعلیم سے آپ کام نہیں چلے گا، اب ہنر کے ساتھ کام چلے گا. تعلیم اور ہنر یہی ہمارا سلوگن ہے اس ادارے کا اور یہی مشن ہے کہ ہم نے ہر اپنے علاقے کے بچوں کو، بچیوں کو ہم نے تعلیم بھی دینی ہے اور ساتھ ہم نے ان کو اسکلفل بھی بنانا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ادارہ اب میں نے دیکھا کہ پیچھے کلاسز چل رہی ہیں آپ کی، کیا اس کے علاوہ بھی آپ آن لائن کورسز کروا رہے ہیں کہ جو بچیاں گھر سے ادھر نہیں آ سکتی، جن کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، ان کے لیے آپ نے کیا نیا عمل اختیار کیا ہے؟ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں پلان کی ہے. انیشلی طور پر تو ہم نے یہ کی ہے کہ جو بچے یا بچیاں ریگولر ہمارے پاس نہیں آ سکتی یا کوئی نہ کوئی جاب کر رہی ہیں یا کچھ اور بھی پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا فوری طور پر جو ہم نے اسٹیپ لے لیا ہوا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے ویکینڈ کلاسز کا جو ہے نا آغاز کیا. ہمارا جو اسٹاف ارینج کیا گیا وہ بہت ہی اچھا ہے، تو ہمیں اس بارے میں بتا رہا ہے کہ کہاں تک ہمیں لے کے جا سکتے ہیں. آپ اس ادارے سے بالکل مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ اس ادارے سے ہم لوگ مطمئن ہیں. اس ادارے کو جو جی ناظرین، آپ نے ویوز دیکھے اسٹوڈنٹس کے، کمپیوٹر کورسز والوں کے اور میڈیکل والوں کے، اور یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ اس ادارے میں ایک ہی چھت کے نیچے اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کے کورسز ملیں گے. اور اسی کے ساتھ دیجیے اپنی ہوسٹ کو اجازت اور ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اور نئی جگہ. اللہ حافظ.